زمخشر فخر الدین رازی بیضاوی اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین ہے، عورتوں کی جگہ فاطمہ زہرا اور نفسوں کی جگہ حضرت علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے۔ جب نصار نے ان بزرگ ہستیوں کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں ان کی بیٹی سے، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان حضرت مباہلے کے لیے دو زانو بیٹھ گئے۔ ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پلٹ گیا۔ سید نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ اشرحبیل عیسائیوں کے ایک عظیم اور بڑے عالم نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ پس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 لباس دینے پڑیں گے، اور ہر لباس کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے۔ نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کی نجران واپسی کے کچھ عرصہ بعد ہی سید اور عاقب کچھ نذرانے اور عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کر مسلمان ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں یہ نکتہ بھی شامل تھا کہ اس صلح نامہ کے بعد اہل نجران کے لیے سود کھانا حرام ہے۔ مباہلہ کی عظمت و رفت صحابہ کرام کی نظر میں کس قدر زیادہ تھی، اس کا اندازہ اس حدیث نبوی سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو 3 سعادتیں حضرت علی کو حاصل ہوئیں ان میں سے ایک کا بھی میرے لیے ہونا میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو وہی نسبت دینا جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ خیبر میں علی کو یہ کہہ کر علم دینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز آیت مباہلہ کہ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، علی، حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مباہلہ کا واقعہ جہاں اسلام کی فتح کی عظیم یادگار ہونے کے ساتھ پنجتن پاک کی روحانیت جلالت بزرگی کا بھی آئینہ دار ہے، یہ روحانیت کے مادیت پر غلبے کی علامت ہے۔ یہ واقعہ تصنع بناوٹ ظاہری ٹھاٹھ باٹے کے بجائے سادگی کے اسلامی پیغام کا درس دیتا ہے، اور اسلام کی امن پسندی کا نشان ہے۔ آج جب شیطانی طاقتیں میڈیا کے زور پر اسلام کو دہشت گردی اور ظلم و جبر کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اسلام کے امن وانسانت دوستی کے نشانات کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔